مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ارے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ارے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، لکھتا ہے کہ بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، اور وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ اور نہ میرا ایک ہوگا نہ تیرا لاکھ ہوگا، نہ میرا ایک ہوگا نہ تیرا لاکھ ہوگا، نہ تعریف تیری ہوگی نہ مذاق میرا ہوگا۔ اور غرور نہ کر شاہی شریر کا، غرور نہ کر شاہی شریر کا، میرا بھی خاک ہوگا تیرا بھی خاک ہوگا، میرا بھی خاک ہوگا تیرا بھی خاک ہوگا۔ اور غضب کی کرامت ہے قدرت کی، غضب کی کرامت ہے قدرت کی، زندہ انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے اور مردہ تیر کر دکھاتا ہے، زندہ انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے اور مردہ تیر کر دکھاتا ہے۔ موت کو دیکھا تو نہیں شاید وہ بڑی حسین ہوگی، موت کو دیکھا تو نہیں شاید وہ بڑی حسین ہوگی، کم بخت جو بھی اس سے دل لگاتا ہے جینے کی چاہت چھوڑ دیتا ہے، کم بخت جو بھی اس سے دل لگاتا ہے جینے کی چاہت چھوڑ دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں اور ہمارے ہیرا اسلامک چینل رانی بن نور کے ناظرین حضرات، شروع رمضان سے لے کر اب تک انشاءاللہ آپ کو ہم رمضان المبارک کی فضیلت، تراویح کی فضیلت اور اللہ کے قرآن کی فضیلت آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آج بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے اس محفل کو جمع کیا ہے، اس محفل کو انعقاد کیا گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم اس محفل کو کسی نام سے اگر جانتے ہیں تو وہ رمضان المقدس کے تیسرے عشرے میں یعنی کہ دوسری طاقرات کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مجھ سے قبل مجھ سے پہلے نبی کی نعت پاک سنی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان کے کلام کو سنا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کوئی انسان اگر نعت پڑھتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ کسی کے باپ کی سنت کو زندہ نہیں کرتا بلکہ وہ حضرت حسان کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں جو نیچے بیٹھ کر نعت پاک کو سنتا ہے تو وہ کسی لیڈر کی سنت نہیں بلکہ محبوب خدا کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے سے رب تبارک و تعالی ہمیں شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جب ہم اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر کسی کا بیان یا کسی کی نعت سنیں، کوئی بات اگر دل کے اندر لگ جائے، سمجھ میں آ جائے، تو اپنی زبان سے سبحان اللہ بھی کہہ دیا کریں،
کیونکہ سبحان اللہ کہنے سے رب تبارک و تعالی 90 نیکی عطا فرماتا ہے، 90 نیکیاں۔ اور یہ تو رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اگر اس میں خلوص کے ساتھ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تو آپ یہ سمجھ لو کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان میں رب تبارک و تعالی جب ایک نیکی کرنے سے 70 نیکی دیتا ہے، تب حساب لگا سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں سبحان اللہ کہنے سے کتنی نیکی عطا فرمائے گا۔ کوئی بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ بھی کہا کریں۔ آئیے اپنی بات کچھ آگے بڑھانے سے پہلے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سبھی مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انسان دن بھر میں پتہ نہیں کتنے گناہ کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، مگر پھر بھی وہ خدا سے نہیں ڈرتا۔ آئیے اس صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، یعنی اگر نبیوں کے بعد اگر اس روئے زمین پہ سب سے اگر افضل اگر کوئی جماعت ہے تو وہ میرے صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کا یہ مرتبہ۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ اگر میرے نبی کے بعد اگر نبوت کا دروازہ اگر چلتا، یعنی کہ اگر کوئی دنیا میں اور نبی آتا تو یعنی کہ میرے نبی کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو رب تبارک و تعالیٰ اپنا نبی بنا کر بھیجتا۔ یہ مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ آج ہم دنیا میں گناہ کرتے ہیں، اپنے گناہ پر احساس نہیں کرتے۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو خدا کی طرف کو ہم رجوع نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، مگر وہ کیا صحابہ تھے جو لاکھ عبادت کرنے کے بعد پورا دن عبادت کرنے کے بعد جب رات کا آخری پہر آتا تو اللہ کی بارگاہ میں اتنے آنسو بہاتے، اے رب قدیر تو نے ہمیں یہ دن جیسی دولت عطا فرمائی تھی، ہم سے تیری عبادت بھی نہ ہو سکی، ہم سے تیرے بارگاہ میں یعنی کہ دل کے ساتھ محبت کے ساتھ تیری عبادت بھی نہ کر سکے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ایک وقت کی نماز اگر مسجد میں پڑھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو نرا بڑا نمازی سمجھتے ہیں، اتنا بڑا نمازی سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا عبادت کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ کیا ہم نے یعنی کہ کتابوں کا مطالعہ کر کے نہیں دیکھا؟ میرے نبی کی شہزادی جس کو فاطمہ کہتے ہیں، وہ پوری رات جب نفل نماز پڑھا کرتی تھی تو ایک ہی سجدے میں پوری رات کو گزار دیا کرتی تھی۔ ان کا یہ حال تھا، ایک سجدے میں پوری رات کو گزار دیا کرتی تھی، اور جب صبح ہو جاتی تھی تو وہی فاطمہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، اے رب کائنات تو نے اتنی چھوٹی کیوں رات بنائی ہے کہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ وہ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی خدا کی ریاضت کرتے تھے، مگر دن رات خدا کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے، یہی کہتے تھے اے اللہ ہم سے تو تیری عبادت بھی صحیح کر کے نہ ہو سکی۔ آج اگر ہم یعنی کہ دن بھر میں 5 وقتی کی نماز پڑھ لیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا بڑا متقی کہتے ہیں، دوسرے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ میرے عزیزوں سمجھ لینا، اللہ نے زندگی دی ہے تمہیں تو اپنی عبادت کرنے کے لیے دی ہے، نہ کہ دوسرے کام کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج انسان خدا کو ناراض کر کے بیٹھا ہے۔ یہ جو مقدس مہینہ رمضان کا ہمارے روبرو چل رہا ہے، ہم نے لوگوں کو دیکھا سڑکوں پہ مسلمان اتنی بڑی داڑھی چہرے پر رکھ کر چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر ہم یعنی کہ چائے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان کا کتنا مقدس مہینہ ہے؟ اگر اس رمضان کا مہینے کا ادب و احترام اگر کوئی مجوسی کرتا
گے تو اللہ رب العزت اس کا ادب و احترام کرنے کی بدولت اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کیسی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کیسے خدا کو یاد کر رکھے ہیں؟ یہ کوئی ہماری عبادت نہیں ہے، صحیح طریقے سے سجدہ کرنا بھی نہیں آتا میرے عزیزو۔ تو اپنی زندگی کو ایسے گزارو تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا نبی ہم سے راضی ہو جائے، اور اگر یہ دونوں شخصیت اگر ہم سے اگر راضی ہو گئے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے سنتے ہیں صحابہ اکرام خدا کی بارگاہ میں کس طریقے سے آنسو بہاتے تھے، کتنے روتے تھے۔ زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کیا، میرے نبی کے صحابہ نے کبھی گناہ نہیں کیا، مگر پھر بھی خدا کی بارگاہ میں کتنی ندامت کرتے تھے، کتنے آنسو بہاتے تھے۔ میرے نبی کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، جیسے ہی راستے سے گزر رہے تھے راستے میں ایک یعنی کہ اس کے بازو میں ایک درخت دیکھا، اس درخت کی شاخ پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں خیال آیا، اے چڑیا تجھے اللہ نے کتنا خوبصورت پرندہ بنایا، اور تو اپنے مقدر پر ناز کرتی ہے کہ تجھے اللہ نے پرندہ بنایا ہے، کاش مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں پرندہ بنا کر بھیج دیتا۔ کون کہہ رہا؟ میرے نبی کا یار کہہ رہا ہے، جس نے پوری زندگی اپنی نبی کے قدموں پہ قربان کر دی، پوری زندگی نبی کی شریعت پر گزار دی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرندے سے کہتے ہیں، پرندے تو خدا کی بارگاہ میں حساب دینے سے بھی بچ جائے گا، تیرا تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، کاش مجھے بھی اللہ ایک پرندہ بنا کر بھیج دیتا تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ وہ اتنی عبادت کر کے، اتنی ریاست کر کے خدا کی اتنی ندامت کریں، اور ہم دن بھر میں نرے گناہ کر کر پھر بھی اپنے گناہوں پر کوئی افسوس نہیں، کوئی غم نہیں اپنے گناہوں پر۔ میرے عزیزو یاد رکھ لینا، اگر ہم نے اپنی زندگی کو نہیں سدھارا تو موت بہت ان قریب ہے، اتنی ان قریب ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کب موت کا فرشتہ آ جائے اور کب ہماری روح قبض کر کے لے جائے۔ اللہ نے زندگی دی ہے ایک بار، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ جب دوبارہ زندگی نہیں ملے گی تو کیوں اس زندگی کو خدا کے سپرد نہیں کر رہے؟ کیوں خدا کی عبادت نہیں کر رہے؟ کیوں نبی کی سنتوں کو زندہ نہیں کر رہے؟ زندگی جب ایک یعنی کہ ہمارے لیے تحفہ ہے، ایک تحفہ ہے، کچھ لمحے کے لیے ملی ہے، پھر چلی جائے گی۔ یاد رکھ لینا، اگر آج دنیا میں رہ کر ہم نے اگر قبر کی تیاری نہیں کی ہے تو اس قبر کا عذاب بہتر جانتے ہیں۔ اس قبر میں بڑے بڑے سانپ ہیں، بڑے بڑے بچھو ہیں، وہ سانپ بچھو ان کو ڈسیں گے جو دنیا میں خدا کی نافرمانی کر کے گیا ہے، جو نمازوں کو ترک کر کے گیا ہے، وہ سانپ ان کو ڈسیں گے، اور سانپ ایسے ویسے نہیں ہوں گے۔ آج دنیا کا سانپ اگر انسان کو ڈس لے تو مر جاتا ہے، بچتا نہیں ہے۔ وہ قبر کا سانپ، وہ جہنم کا سانپ جب بے نمازی کو ڈسے گا تو ایسے ہی نہیں ڈسے گا، اس کے جسم میں 70 سال تک اس کا زہر کھولتا رہے گا۔ کیا کبھی اس دن کو بھی یاد کیا ہے کہ ہمیں کفن پہنا کر ایک سفید ٹکڑا ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا؟ کیا کبھی ہم نے اس قبر کی بھی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی حشر کی تیاری کی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں، قبر کی منزل تو پہلی منزل اتنی کٹنگ ہے، اور جب میدان محشر جمع ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ بھائی بھائی دنیا سے اتنی محبت کرتا ہے، ماں اولاد سے نہیں محبت کرتی ہے، مگر میدان محشر میں یہ ماں بھی بیٹے کی نہیں ہوگی، باپ بھی بیٹے کا نہیں ہوگا، اور یہ بیٹا باپ کا نہیں ہوگا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنے اعمالوں کو لے کر گھوم رہے ہوں گے، کہیں گے اے میرے
میرے باپ تو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا, میری کچھ نیکی کمی پڑ لگی ہے مجھے دے دے, مگر نہیں دے گا میرے عزیزو. اور میدان محشر یعنی کہ ایسا دن نہیں ہوگا جیسے آج دنیا کا دن ہوتا ہے. میدان محشر میں قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, ایک دن ہوگا 50,000 سال کا, اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی. دنیا میں گناہ کر کے گئے ہوگے تو اس یعنی کہ تانبے کی زمین پہ کھڑے ہوگے, تمہارے بھیجے ہانڈی کی طرح کھولتے ہوں گے, اور تمہارے جسم میں اتنا پسینہ بہے گا کہ تم اپنے پسینے میں گوتے لگاؤ گے, گوتے تم ڈوب جاؤ گے اپنے پسینے میں. اگر اس گرمی سے بچنا ہے تو آؤ خدا کی بارگاہ میں رجوع کر لو, اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. یہ رمضان کا مقدس مہینہ اب ہمارے قریب سے جانے والا ہے, الوداع ہونے والا ہے. چند دن بچے ہیں میرے عزیزو, اپنی پیشانی کو جھکا کر خدا کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کر لو. اللہ ہر دن رمضان کے مقدس مہینے میں یعنی کہ آسمان پر, چوتھے آسمان پر اجلاس فرماتا ہے, اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی میرا بندہ تاکہ مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں, ہے کوئی میرا بندہ کہ کوئی مجھ سے اولاد مانگے اسے اولاد دوں, ہے کوئی میرا بندہ کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے تاکہ میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں. بتاؤ, رب پکار پکار کر کہہ رہا ہے, مگر بندہ اتنا بے وفا ہو چکا ہے, اتنا غدار ہو چکا ہے, اپنے رب کی پکار کا بھی لحاظ نہیں رکھتا ہے. میرے عزیزو, آج اگر تم نے رمضان میں گناہ کیا ہے, جیسے رمضان میں یعنی کہ نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے, ایسے ہی رمضان میں گناہوں کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے. میرے عزیزو, یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے, اس میں خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو, خدا کی بارگاہ میں رجوع کر لو تاکہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے, رب تبارک و تعالی رمضان کے ہر دن رب تبارک و تعالی 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کر جنت کا پروانہ سناتا ہے. تو دل کے اندر عہد کرو کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اس مقدس مہینے میں بخش دے. پتہ نہیں ہمیں اگلا رمضان ملے کہ یا نہ ملے. اس رمضان میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لو, آنسو بہا لو. یہ زندگی ایک بار ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. آج ہماری مسجد میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, تراویح پڑھا کرتے ہیں, مگر ہم نے تراویح کو بھی ترک کر دیا, اللہ کے قرآن کو بھی پڑھنا چھوڑ دیا. تمہیں پتہ نہیں ہے قرآن پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں, کتنا یعنی کہ رب تبارک و تعالی ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے. ارے وہ میرے نبی کے صحابی جن کو حضرت عمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے, وہ جب کبھی قرآن کی کوئی آیت سنا کرتے تھے تو اللہ کے خوف سے اتنے روتے تھے, اتنے آنسو بہاتے تھے کہ روایتوں کے اندر آیا ہے کہ یعنی آنسوؤں کی وجہ سے ان کے چہرے پر 2 کالے نشان بن گئے تھے. کالے نشان اللہ کے قرآن کی آیتوں کو سن سن کر انہیں اتنا خوف ہوتا تھا, وہ تو خوف کرتے تھے پڑھ پڑھ کر. ہمیں تو اللہ نے پڑھنے کی بھی توفیق نہیں دی ہے. اگر توفیق دی ہے تو پھر قرآن کھول کے نہیں دیکھتے. میرے عزیزو, یہ وہ قرآن ہے جب میدان محشر میں نیکی کم پڑے گی تو یہی قرآن ہماری شفاعت کراتا ہوا نظر آئے گا, یہی قرآن ہمارے گناہوں کو بخشواتا ہوا نظر آئے گا. تو میرے عزیزو, میرے پیارو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, موت ان قریب ہے, زندگی بہت چھوٹی ہے. اگر گناہ کر چکے ہو تو گناہوں سے توبہ کر لو تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جب میرے نبی کے صحابی اتنے آنسو بہاتے تھے تو ہمیں خدا کی بارگاہ میں کتنے آنسو بہانے چاہیے, خدا کی بارگاہ میں کتنی ہمیں توبہ کرنی چاہیے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبھی کو مولا تعالیٰ ماہ رمضان کی برکت سے ہم سبھی کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما. مولا تعالیٰ کم علم کی وجہ سے مجھ سے کوئی بھی غلطی خامی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبھی حضرات کلمہ طیبہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کر